آج مجھے جس موضوع پہ آپ سب کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ فضیلت قرآن اور شان صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ایک ایسا موضوع ہے اشیار عالم کو قلم بنا دیا جائے، ساتوں سمندروں سے سیاہی بنا دی جائے۔ میرا ماننا یہ ہے اشجار عالم تو ختم ہو سکتے ہیں، ساتوں سمندر تو خشک ہو سکتے ہیں، لیکن اس موضوع کی تکمیل بے حد مشکل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کا معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں، اور یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ ایک دن میں اپنے فضیلت قرآن کے خیالوں میں گم تھا، میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو مجھے یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو مجھے یہ بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا میری زبان بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی گارنٹی کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کی گارنٹی خود خالق نے لی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، مجھے جبرائیل لایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد، میں محمد پہ آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو آیا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس، میں انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ قربان جاؤں کملی والے پر، فرمایا اشراف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس دور کے معززین یہ علماء ہیں، یہ حاملین قرآن ہے۔ اس دور کے حاملین قرآن، یہ ننھے منھے بچے جن کی ابھی دستار فضیلت ہوئی، یہ قرآن کے حاملین ہیں۔ ایک اور تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو ہی رہی ہے، کیوں نہ قرآن پہنچانے والوں کی بات بھی کی جائے۔ مجھ سے بہتر علماء جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ آج اس دور کے اندر ان کے خلاف بکواسات کی جاتی ہے، ان کے خلاف غلط زبان استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، ایک ہفتہ پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو۔ پشاور کے کالج کے اندر استاد نے بچوں کو کچھ موضوع دیا، اسلام کے بارے میں کہا اسلام پہ بات لکھو۔ ایک بچے نے لکھا حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر شیر تھے، اس کا موضوع حضرت عمر میں تھا۔ تو اس بدبخت انسان نے چیک کرتے وقت حضرت عمر کے نام سے شیر کو کاٹ کر ایک ایسا لفظ ڈالا کہ میری زبان کہتے ہوئے تھرتھرا رہی ہے۔ اس نے شیر کو کاٹ کر لکھا کہ حضرت عمر گیدڑ تھے۔ یہ تمہاری حالت ہے آج کی، جس جماعت کے بارے میں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک بات یاد آگی، سفر میں جا رہا، ایک بابا جی سیب بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی سیب دے دو۔ بابا نے کہا مولوی یہ بھی سیب ہے، یہ بھی سیب ہے۔ میں نے کہا بابا جی کیسی بات کر رہا ہے، یہ بھی سیب ہے، یہ بھی سیب ہے، انہیں ملاتا کیوں نہیں؟ بابا کہنے لگے یہ چنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی دانہ خراب نہیں، اور یہ چنے بغیر ہیں، ان میں کچھ دانے خراب ہیں۔ میں نے کہا بابا چنے ہوئے ڈال کے دے دے، میں گھر جا کر چیک کروں گا۔
اگر ایک دانہ بھی خراب ہوا تو تجھے لوٹا دوں گا۔ بابا جی غصہ کر بیٹھے، بابا جی بھڑک اٹھے، کہنے لگے تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا یہ سیب میں نے چنے ہوئے ہیں، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں نے یہ سیب چن کے رکھے ہیں۔ اور لوگوں مجھے یہ بتاؤ، ایک بوڑھا جاہل بابا دیہاتی کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہے، میں سیب چننے میں غلطی نہیں کر سکتا، تو مجھے یہ بتاؤ رب کائنات نبی کی یاروں کو چننے میں غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اپنی بات کو مختصر کروں، یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے اندر کہا، کہیں کہا اولئک هم المفلحون، کہیں کہا اولئک هم المؤمنون حقا، اور کہیں کہا اولئک هم الصادقون، اور کہیں کہا اولئک هم الراشدون، اور کہیں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور کہیں کہا واولئک هم الفائزون، اور کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسا کیوں نہ کہوں، یہ وہی صحابہ ہیں جو اخلاق کے پیکر ہیں اور زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے۔ حضور کی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اللہ کی دین کی خاطر اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے وطن سے بے وطن ہو کر ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، مجھے بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو نماز کس نے بتلائی ہے؟ بتاؤ، نماز کس نے بتلائی؟ مجھے بتاؤ، روزہ تمہیں کس نے بتایا؟ حج کی تعلیمات کس نے دی؟ زکوٰۃ کا کس نے بتایا؟ نبی کی سیرت کے بارے میں کس نے بتایا؟ مجھے بتا، نبی کی زلفوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی کی زلفوں مبارک کیسی بتانے والے کون؟ نبی کی آنکھیں کیسی بتانے والے کون؟ نبی کا چلنے کا طریقہ بتانے والے کون؟ نبی کا بیٹھنے کا طریقہ بتانے والے کون؟ نبی کا وضو کرنے کا طریقہ بتانے والے کون؟ نبی کا کھانا کھانے کا طریقہ بتانے والے کون؟ اگر یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا، آج ہم تک سارا کا سیر بوتان، سارا کا سارا دین پہنچانے والے کون؟ نبی کی ساری سیرت پہنچانے والے کون؟ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک آخری شعر سے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے باہر سے آنے والے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور میں نے آپ کے اور مہمانوں کے دوران زیادہ وقت لے لیا ہے۔ میں آپ سے انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔